بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وصف جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان والاسلام۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان اور اسلام کا تذکرہ کیا۔ چونکہ حدیث پاک کے درس میں بات چل رہی ہے ایمان کے بارے میں، اور آپ کو یاد ہو پچھلی مجلس میں اور وہ حدیث پاک بیان ہوئی کہ اس مبارک دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ تو ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے حدیث پاک میں۔ آج کی جو حدیث ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نسبت سے مشہور ہے، اسی لیے اس کو علماء نے حدیث جبریل کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی حلیے میں اور انسانی شکل میں آئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام کو ایسا لگا جیسے کوئی اجنبی، کوئی مسافر آیا ہے، اور آنے کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام سے ترتیب کے ساتھ 4 سوالات کیے، ایمان کے بارے میں، پھر اسلام کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، اور پھر قیامت کے بارے میں۔ یہ 4 سوالات۔ تو یہ جو حدیث ہے آج کی، اس میں اسی کا تذکرہ ہے، لیکن اس حدیث سے پہلے انہوں نے 2 حضرات جو تابعین میں سے ہے، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کا زمانہ پایا ہو اور کسی صحابی کی صحبت، زیارت یا ملاقات کی ہو، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو 2 تابعی ہیں اور وہ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور یہاں انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ملاقات کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث جبریل بیان فرمائی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو فرماتے حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی قال اخبرنا وکیع عن کہمس بن الحسن عن عبد اللہ بن بریدۃ عن یحیی ابن یعمرہ قال اول من تکلم فی القدر معبد الجہنی۔ اب چونکہ حدیث تھوڑی سی بڑی ہے تو میں پوری عبارت نہیں پڑھتا، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے، میں حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تابعی ہیں، ان کا نام ہے یحیی ابن یعمر، یحیی ابن یعمر کہتے ہیں اول من تکلم فی القدر معبد الجہنی، سب سے پہلے اس امت میں تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے والے شخص کا نام معبد جوہنی ہے۔ تقدیر سمجھتے ہیں نا؟ چونکہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی اور طے کی ہوئی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے گا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس امت میں جس شخص نے تقدیر کے مسئلے پر بحث کی، بحث سے مراد یہ کہ اس نے کہا کہ تقدیر میں نہیں مانتا ہوں کہ سب کچھ پہلے طے ہو چکا ہے، اس شخص کا نام کیا تھا؟ معبد الجہنی، یہ بصرہ کا رہنے والا شخص تھا۔ تو جب یہ بات اٹھنے لگی تو یہ تو ایک فتنہ تھا، اور یاد رکھیں کہ جب دین کے اندر اور علم دین کے باب میں اگر کوئی شخص غلط بات کہہ دے اور ایسی بات کہہ دے جو امت نے اس سے پہلے نہیں سنی، نہ امت کو بتائی گئی، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے،
لیکن کوئی شخص کھڑے ہو کر کہہ دے کہ جی میں ایک نئی بات لے کے آیا ہوں، تو اس زمانے کے اہل علم پر فرض اور لازم اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس فتنے کو دبائے اور اس کے لیے فکر کرے۔ یہ کہہ کے خاموش ہونا کہ یار کرنے دے، چلنے دے، جو ہوگا ہوگا، اس سے امت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کسی بھی زمانے کو آپ دیکھ لیں اسلامی تاریخ میں، جب بھی کسی عنوان سے دین کے اندر کسی نے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی تو اہل حق علماء اس پہ کبھی خاموش نہیں رہے، چاہے ان کی جان چلی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، قربانیاں دے دی، لیکن مداہنت فی الدین نہیں کی کہ دین کے اندر سکون اختیار کر لیں، اپنی جان بچائیں، عزت بچائیں، باقی امت کا جو بھی ہو جائے، ایسا نہیں۔ جب اس شخص نے تقدیر کا انکار کیا اور تقدیر کے مسئلے میں بحث کی تو دو تابعی ہے، ایک کا نام آپ نے سنا یحییٰ ابن یعمر، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی ہیں جن کا نام تھا حمید ابن عبد الرحمن الحمیری۔ حمید ابن عبد الرحمن، آسان آپ یاد رکھیں کہ ایک تابعی کا نام ہے یحییٰ اور ایک کا نام ہے حمید، یاد رہے گا دوستو، ایک کا نام کیا ہے؟ یحییٰ، اور دوسرے کا نام حمید نام ہے، یہ دونوں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ تو امت کو انتشار کی طرف لے جانے والا شخص ہے، لیکن چونکہ علمی مسئلہ ہے، تقدیر میں بحث مباحثہ بات چیت آسان کام نہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ کہتے ہیں ہم دونوں نکلے حتیٰ اتینا المدینۃ، یہاں تک کہ ہم سفر کر کے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ، اس لیے کہ مدینہ منورہ مرکز تھا ایمان کا بھی، علم کا بھی، وہاں صحابہ ابھی تک موجود تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ہمیں مل جائے اور ہم ان سے اس نئے اٹھنے والے مسئلے اور فتنے کے بارے میں پوچھ سکیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ہم چل پڑے، جب مدینہ پہنچے فلقیناہ یعنی عبداللہ ابن عمر، تو ہماری ملاقات مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، اور جب ہم ان سے ملے تو وہو خارج من المسجد، اس وقت وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ہم دونوں پہنچ گئے، اور ہم جب جیسے ہی پہنچے تو آگے لفظ ہے فَاقْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت کو گھیر لیا، ایک دائیں طرف ہو گیا، ایک بائیں طرف ہو گیا، اس لیے کہ جب انسان کو کسی سے ضروری کام ہو تو وہ سرسری نہیں ملتا دوستو، وہ پھر پوری توجہ اور طلب کے ساتھ آ کے قریب ہو کے سلام مضبوط کر کے کہتا ہے بھئی ہمیں یہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی۔ ہم نے حضرت کو گھیر لیا، تو یہ یحییٰ ہے، دونوں میں سے جو یحییٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جو میرے ساتھی ہیں، ساتھی کا نام حمید، وہ خود بات نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کی خواہش یہ کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بات کر لوں، کہ میں متکلم بن جاؤں اور میں حضرت کے سامنے مسئلہ رکھ کے حضرت کو بتاؤں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ میں متکلم بنا، میں نے عرض کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں بصرہ میں، کچھ ایسے لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور جو علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب غور کریں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم بھی سیکھتے ہیں، لیکن وَيَزْعَمُونَ أَلَّا قَدْرًا، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ تقدیر کا انکار کر رہے، اور وہ کہتے ہیں ان الامر انف، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوری طور پر اس وقت طے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے، جبکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی، موت، خوشی، راحت، غمی، رزق،
یہ سب کچھ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر معاملہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی تقدیر مقدیر کا چکر نہیں ہے. ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ صحابی سے پوچھنے آئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ سن لو کہ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، اب اگر آپ لوگ جب واپس جائیں اپنے علاقے میں اور ایسے لوگوں سے جب ملاقات ہو تو ان کو بتا دینا کہ انی منہم بریئن، کہ میرا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ، میں ان سے بیزار ہوں. دیکھیں پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار کیا کہ منکرین تقدیر پر واضح کر دینا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک صحابی نے ان سے کلم کلا برات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اور ان کو یہ بھی کہہ دینا کہ وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے. اور پھر کہنے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر یہ منکرین تقدیر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اور لوگوں سے کہے کہ یہ سونا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، تو اللہ پاک ایسے بندے کے اس صدقے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. کب تک؟ حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تا وقت کہ یہ لوگ توبہ نہ کر لیں اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. احد پہاڑ سونے کے برابر بھی ان کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو پہلے ایک بات واضح کر دی تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ منکرین تقدیر کا اس دین سے واسطہ نہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں. اب حدیث کی روشنی میں جواب کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا اس حوالے سے کوئی فرمان، کوئی تعلیم موجود ہے تقدیر کے مسئلے میں؟ تو کہنے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اب ہم سے حدیث بیان کرنا شروع کی. تو کہنے لگے کہ میرے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا جس نے نہایت سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جس کے بالوں کا رنگ انتہائی سیاہ تھا. بات سمجھ گئے؟ بھئی بالوں میں سیاہی کس عمر میں ہوتی ہے؟ نوجوانی میں. معلوم ہوا کہ آنے والا بالکل نوجوان ہے اور کپڑے بالکل سفید رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، اور اس کے ظاہری جسم پر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے. اب مدینہ منورہ کی کل آبادی تو مختصر سی ہے نا. اب اس علاقے، اس گلی میں جتنے احباب رہتے ہیں تقریباً کو ہم آتے جاتے دیکھتے ہیں ذہن میں بیٹھے ہوئے. تو گاؤں دیہات کے اندر تو آدمی 100% ایک دوسرے سے واقف ہے. تو یہ تو طے تھا کہ آنے والا شخص مقامی نہیں ہے بلکہ خارجی مسافر ہے. لیکن اگر مسافر ہے تو مسافر جب سفر کر کے آتا ہے تو اتنے صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے بال کیسے؟ بات سمجھ گئے دوست؟ یعنی آپس میں باتیں جوڑ نہیں کھا رہی تھی. تو ایسا ایک نوجوان اتنے میں آیا، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، اور آتے آتے چلتے چلتے کیا کیا؟ فَأَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچا اور اتنا قریب آیا کہ اپنے گھٹنے جانتے ہیں نا، گھٹنے لا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے. یعنی جیسے ایک بے تکلف آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا. ہم حیران کہ اجنبی آدمی پہلی دفعہ نظر آیا اور اتنا بے تکلفی. جیسے ہی بیٹھا تو فوراً آ کے کہنے لگا یا محمد مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں تو صحیح کہ ایمان کیا ہے. یہ سائل نے آتے ہی سوال کیا ایمان کیا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ.
لیکن حدیث اس مقصد کے لیے لائی گئی کہ یہ تو آپ علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ مومن ہوگا وہ جو تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا۔ اس شخص نے فوراً دوسرا سوال پوچھا کہ فمل اسلام، یہ تو ایمان بتا دیا، اسلام کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ایمان اور اسلام دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ یہ تو عام عرف میں اور استعمال میں ہم کہتے ہیں بھئی وہ مومن ہے، کبھی کہتے ہیں مسلمان ہے، ایمان اور اسلام کو ایک سمجھتے ہیں اور صحیح ہے، لیکن علمی طور پہ ان دونوں میں فرق ہے دوستوں۔ ایمان دل کی کیفیت ہے اور اسلام جسم سے ادا ہونے والا عمل ہے۔ جیسے ابھی نماز پڑھی، سب نے دیکھ لی، یہ اسلام پہ عمل ہو رہا تھا، اور دل کے اندر کلمہ طیبہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے دوستو۔ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کتنے سوالات ہو گئے جی؟ 2۔ قالا، پھر پوچھا مل احسان، تیسرا سوال کہ یہ احسان کیا ہے؟ قالا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت اس درجے میں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تمہارے پاس نہیں ہے تو کم از کم اتنی کیفیت تو ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے۔ بندہ کوئی عمل کرے اور اتنا مضبوط ہے، دل اتنا صاف ہے کہ گویا کہے کہ میں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ایک ادنا درجہ ہے کہ میں عمل کرتے ہوئے احتیاط کروں اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان ہے، ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام جواب دیتے، یہ آنے والا شخص کہتا صدقتہ، آپ نے سچ کہا۔ حالانکہ جب آدمی سوال پوچھتا ہے تو سوال پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو پہلے سے اس بات کا علم نہ ہو۔ جس کو پہلے سے علم ہے تو وہ پوچھے گا کیوں؟ لیکن جو بندہ جواب میں کہے جی جی آپ نے سچ کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو پہلے سے علم تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو شروع سے یہ ایسی کیفیت میں آئے کہ کسی کی توجہ ان کی طرف نہ جائے۔ اب آخری سوال پوچھا چوتھا کہ متی الساعہ، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم آپ سے زیادہ نہیں۔ قیامت کا یقینی حتمی علم کہ کون سے سن، کون سی تاریخ، کون سے مہینے، کون سے دن، یہ علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، یہ تو میرے پاس نہیں۔ تو اس نے پوچھا اچھا پھر یہ تو بتا دیں فما اماراتھا، اس قیامت کی نشانیاں کیا ہوگی جب قیامت قریب آنے لگے گی؟ کچھ نشانیاں آپ نے فرمایا ہاں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہوگی کہ باندی اپنی مالکن کو جنم دے دے، باندی اپنی مالکن کو جنم دے دے۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو دنیا کے اعتبار سے ننگے پیر، ننگے جسم، تنگ دست، بکریوں کے چرواہے، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں لگ جائیں گے، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو، احادیث کو جوڑے موجودہ زمانے سے، اسلامی دنیا کے حکمران کس رخ پہ چلے گئے؟ کس کی عمارت سب سے اونچی جا رہی ہے؟ یہ فلاں برج ہے، یہ فلاں برج ہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت اشارہ فرمایا۔ ایسے لوگ مقابلے میں لگ جائیں گے کہ عمارتیں اونچی اونچی ہوں۔ یہ بات کہہ کے وہ شخص وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 3 دن بعد میری حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا یا عمر هل تدری من السائل، اے عمر
کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو 3 دن پہلے ایک شخص آ کے مجھ سے نوجوان سوال کر رہا تھا وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آ کر آپ سے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، اس کے فوراً بعد وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس سوال و جواب سے مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا بہت بڑا حصہ منتقل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خیر، ایک تو حدیث جبریل کی اپنی حیثیت ہے اور بہت ہی طویل اور تفصیلی مباحث ہے، اس میں عبرت کی بڑی باتیں ہیں، سیکھنے کی بڑی باتیں ہیں، وہ تو انشاءاللہ کہیں اپنے مقام پر آ جائے گی۔ لیکن جو اصل جو آج کا درس کا عنوان تھا وہ شروع میں کیا تھا؟ منکرین تقدیر، وہ طبقہ جس نے تقدیر کا انکار کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا، اس لیے کہ دیکھیں جو ضروریات دین ہے نا، ضروریات دین اس کو کہتے ہیں جو ہمارے ایمانیات کے اندر شامل ہے، اور ایمانیات وہ ہیں جسے ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، آگے والبعث بعد، یہ ایمانیات ہے۔ ان میں سے کسی ایک اصل کا بھی کوئی انکار کر دے، باقی وہ 99 چیزوں کو مان رہا ہے، 99 چیزوں کو مان رہا ہے، لیکن کہے جی میں تقدیر نہیں مانتا ہوں، یا کہے کہ جی میں قرآن پاک کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ، یا مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا ہوں، کسی ایک چیز کا انکار بھی کرے گا تو اللہ پاک کے ہاں اس کا ایمان معتبر نہیں رہے گا۔ دوست بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے آج فتنے بہت زیادہ ہیں، اور فتنوں نے اپنی محنت کی شکلیں تبدیل کر دی، ایسے کھل کے اب بات بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے مجمع کو جوڑا جاتا ہے، متاثر کیا جاتا ہے، قریب کیا جاتا ہے، اہل حق علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، جب وہ 100% پک جاتا ہے پھر ان کے ذہن میں وہ زہر اگل دیا جاتا ہے کہ بھئی اب تم اس پہ آ جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، فتنوں سے حفاظت بہت ضروری ہے، اور دین کی صحیح شکل وہ ہے جو ہمیں اہل دین سے ملے گی، مسجد اور دین کے مراکز سے، مدارس سے، علماء سے، وہی علماء جو دین کی یہی کتابیں پڑھ کر جو قرآن، احادیث، فقہ اور 1400 سال کی امت جس کو منتقل کرتی ہوئی آئی ہے، اس طریقے سے جو علم اور دین آیا ہے وہی ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ دوست اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔